बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कप्तान को घेरने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। ग्राउंड वर्क जो है आलमोस्ट उस पर जो काम होना था वो हो चुका है। वो तैयारियाँ क्या हैं और कप्तान को कैसा मंसूबा बनाया गया घेरने के लिए, उस पर आपसे बात करेंगे। शेख वकास अकरम से भी कोशिश की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और वो कैसे कोशिश है उस पर भी आपसे बात करते हैं। और रियासती जबर और रियासती इदारों की जो गुंडागर्दी और बदमाशी है उसका एक सबूत आज और मिल गया है कि आज उस्मान बुजदार साहब जो हैं उन्होंने भी सियासत से किनारा कश होने का और दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। उसके साथ साथ डीजी रेंजर जो है उनको भी तलब कर लिया गया है हाई कोर्ट में 5 तारीख को इन पर्सन उनकी तलबी का ऑर्डर हुआ है। वो क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि कप्तान को घेरने की तैयारियां जो हैं वो कैसी हैं। कल हामिद मीर के प्रोग्राम में वजीर दिफा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब आए हुए थे, बहुत बहुत सारी बातें हुई। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उनसे बहुत सारे सवालात किए हामिद मीर साहब ने। एक सवाल उनसे ये किया गया कि पाकिस्तान के दिफा के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। अब पहली तो चीज ये है कि ये आप सवाल देखें और फिर आगे जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उस पर भी गौर करें। और वो जो ऑप्शंस दिए गए वो ये थे कि जी मोदी खतरा है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान खतरा है या कोई और खतरा है। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका जवाब ये दिया कि जी चूंकि मोदी तो वो ऐसा दुश्मन है जो सामने नजर आ रहा है और 75 साल से हम उस दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, हमने उनसे निमटने के लिए बड़ा टाइम हमें मिला है और हमने उनसे जंगें लड़ी हैं, हमारे शोहदा ने कुर्बानियां दी हैं और इस टाइप की उनकी गुफ्तगू थी। अब ये गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं कब, जब वो हामिद मीर के शो में बैठे थे। लेकिन जब वो हामिद मीर के शो में नहीं थे तब उन्होंने क्या कहा था ये सुनिए जरा। उन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में ब्रेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने साचियन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। वो तरीका बताओ। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका ये भी मौक़िफ़ था। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जी इन्होंने जैली जो है वो जंगें हमें विक्ट्रीज डिक्लेयर की हैं और फिर ये भी कहा कि जी हमारी हड्डियों से खून और गोश्त जो है वो भी निचोड़ लिया गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अपनी कुर्बानियों की बात की और फिर कहा कि जी इमरान खान ने जो तरबियत दी है अपने कारकुनान को, जो इश्तियाल दिलाया है, हमारी तनसीबात पर दुश्मन ने इस तरह हमला नहीं किया और ना ही हमारी अफवाज ने ऐसा करने दिया। पाकिस्तान का बर्री बहरी और फिजाई अफवाज ने नाकाबिल तस्खीर दिफा किया है। फिर उन्होंने वो अभिनंदन वाले वाक़े का भी जिक्र किया कि वो अभिनंदन का वाक़या हमने अभिनंदन को हमने वापस किया। वो क्रेडिट भी ख्वाजा आसिफ साहब लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पे मैं ख्वाजा साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि वो पता नहीं या इनकी यादाश्त कमजोर है या भूल गए हैं। अयाज सादिक साहब ने ये कहा था कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए तो उनके माथे पर पसीना था और उनकी टांगें टांग रही थी। वो वैसे तो टांगें कांपना होता है लेकिन वो चूंकि चल रहा है पाकिस्तान में कि टांगें टांग रही थी। और फिर उन्होंने आगे कहा कि जी 9 मई को जिस तरह टारगेट किया गया, खतरा अब बैरूनी नहीं है, बैरूनी खतरा शनाख्तशुदा खतरा है, अब अंदर से दुश्मन पैदा हो गए हैं जो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। 9 मई का दिन इस बात की गवाही है कि वो बगावत थी और वो बगावत नाकाम हुई है। अब ये फिर उन्होंने एक और सवाल भी किया हामिद मीर से कि नाकाम बगावत का जो अंजाम है वो क्या होता है। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का सवाल था। अब उनका मतलब है, पहली तो चीज ये है कि हर कामयाब बगावत जो है वो अपने जायज होने की दलील खुद होती है और नाकाम बगावत जो है वो बहरहाल जो लोग नाकाम बगावत करते हैं उनको सजा मिलती है और बागियों की सजा जो है वो मौत होती है। तो ये उनका वाज़ेह इशारा था इमरान खान के लिए सजाए मौत का और उन्होंने बगावत की अपनी तरफ से एक फर्द जुर्म लगा दिया कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बगावत थी। और फिर हामिद मीर साहब ने फिर ये सवाल किया उनसे कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि इमरान खान इस बगावत में शामिल थे। तो फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी आप 9 मई से अगर शुरू हो जाएं उनके बयानात तब्दील होते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी एजेंसियों का काम है और मुझे नहीं पता, मैं जेल में था, मैंने 3-4 दिन जो हैं वो जेल में गुजारे हैं। और फिर उसके बाद
اب کچھ بات بہرحال ان کے پاس ایک جواز یہ موجود تھا کہ جی وہ ایک مسرت جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ عمران خان کی گفتگو جو تھی وہ اس کی آڈیو لیک ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹیلی فون ان کے پاس تھا۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بہرحال کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کیونکہ جب کسی آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس سے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لے لی جاتی ہیں۔ ٹیلی فون یقیناً ان کو پرووائڈ کیا ہوگا، جس پہ ان سے پرووائڈ کیا گیا ہوگا، جس سے ان کی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے اور دیگر لوگوں سے ان کا رابطہ ہوا ہوگا۔ انہوں نے یقیناً کچھ لوگوں کو ہدایات بھی دی ہوں گی، اور یہ ہدایات یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ چونکہ میں گرفتار ہوں، اب ان کو جو باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس حوالے سے یقیناً ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، لیکن یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہو کہ آپ چونکہ میں گرفتار ہوں اور آپ جو ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں، اور یہ ہدایات کوئی ایسی نہ تو غیر قانونی ہیں، نہ غیر آئینی ہیں، اور نہ ہی غیر سیاسی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جب بھی اس طرح کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو تمام تر پاکستان میں سیاست کرنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، وہ جلسے بھی کرتے ہیں، وہ جلوس بھی کرتے ہیں، وہ دھرنے بھی کرتے ہیں، وہ ریلیز بھی نکالتے ہیں، تو یہ ایک بڑا نارمل سی بات ہے۔ تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے جو خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ تو اب پھر زمان پارک کے محاصرے کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جی وہ اس کا محاصرہ کیا گیا تو بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا گیا تھا، تو اس کو پھر شاید 9 مئی سے لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہ جی حکومت کے پاس واقعی کوئی شہادت موجود ہے یا نہیں۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کے پاس شہادت ہو سکتی ہے آڈیو ٹیپس کی صورت میں۔ وہ آڈیو ٹیپس کا ریکارڈ کیا جانا بذات خود ایک غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہے، اور وہ شہادت جو خود ایک غیر آئینی یا غیر قانونی ذریعے سے کریٹ کی جائے، اس کی جو صداقت ہے یا جو اس کا پیمانہ یا اس کا جو معیار ہے اس پہ انحصار کرنے کا، وہ کیا ہوگا، اس پہ بھی بہرحال ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ اور پھر وہ جو آڈیو ٹیپس ہوئی ہیں، اور وہ عمران خان جب حراست میں تھے ان کی گفتگو کی بات کی جا رہی ہے کہ مختلف لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہوگا کہ وہ گفتگو کب ٹیپ کی گئی، اس کا ٹائم کیا تھا، لوکیشن کہاں کی تھی، نمبر کس کا استعمال ہوا، کیا پھر اس کا فارنزک ہوا، اس کی جو صداقت ہے اس پہ پاکستان کی کسی ایجنسی جو فارنزک ایجنسی ہے اس کی کوئی سٹیمپ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال ایک جو کورٹ آف لا ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہونی ہے۔ تو یہ ثبوت موجود ہیں بھی یا نہیں، یا یہ پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی چونکہ یہ ثبوت کیا ہے، اور یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد انہوں نے پھر خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کریں تو پھر وہ دوسرا فریق، یعنی وہ فوج کی بات کرتے ہیں کہ وہ مدعی وہ بنتے ہیں، تو ان کا سسٹم اور ان کا قانون جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ہم باہر سے قانون جو ہے وہ نہیں لے کر آئے، قانون پاکستان میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ بات خواجہ آصف صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ قوانین پاکستان میں پہلے سے موجود ہیں۔ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ 1923 سے ہے، اسی طرح آرمی ایکٹ جو ہے وہ 1952 سے ہے، انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے وہ 1997 سے ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سارے قوانین جو ہیں ان پر عمل بھی ہو رہا ہے، ان کے نتیجے میں لوگوں پہ کیس بھی بنے ہیں بہت سارے لوگوں نے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ آرمی کو چیلنج کرتے ہیں یا آرمی کی تنصیبات کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر سارا کام جو ہے وہ بہرحال، اب یہ ساری گفتگو اگر سامنے رکھی جائے تو ان کی طرف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان صاحب پر بہرحال آرمی ایکٹ یا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 ہے اس کے تحت مقدمہ چلانے کی پوری جو تیاری ہے وہ اس حکومت نے کر لی ہے، اور اس تیاری کے لیے جو درکار شہادت ہے، جو ایویڈنس ہے، اپنی طرف سے حکومت نے وہ بھی اکٹھی کر لی ہے۔ محسوس یہی ہو رہا تھا ان کی گفتگو سے۔ پھر وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ جی چونکہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی اور اس کو بین کرنے کی، تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ تو پھر حامد میر صاحب نے ایک کوشچن یہ بھی کیا ان سے کہ یہ جو یہ مقدمہ آپ قائم کرنے جا رہے ہیں، جس مقدمے کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیا اس کے لیے کوئی آپ کے پاس ٹائم فریم ہے، کوئی آپ ٹائم فریم دیتے ہیں؟ تو پھر اس نے خواجہ آصف صاحب نے اس میں اور پھر یہ سوری حامد میر صاحب نے اس میں ادریس خٹک والے کیس کا بھی حوالہ دیا جس کو 2 سال لگ گئے تھے غالباً۔ تو پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی وہ ادریس خٹک والا معاملہ جو ہے میں اس کے بارے میں لائل میں وہ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ جو 9 مئی والا کیس ہے اس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ارجنسی ہے اور اس کو جلد از جلد جو ہے اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، بری ہو سزا ہو جو بھی ہو، بہرحال فیصلے جلد ہونے چاہیے۔
تو جب ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اس پر پابندی لگانے کے لیے جھوٹی سچی ہر حوالے سے ایویڈنس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پاکستان میں آئین اور قانون کی جو حالت ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چونکہ اس حکومت، یہ جو پنجاب میں نگران حکومت ہے اور مرکز میں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے جس کے سربراہی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، پاکستان کے تمام تر ریاستی ادارے جو ہے وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا جلد ہو سکے نقصان پہنچایا جائے اور ختم کیا جائے۔ شیخ وقاص اکرم کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے جھنگ میں دہشت گردی کی، وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہ جی انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے اور پاک فوج کے خلاف عوام کو اکسانے پر ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے عوام کو باہر نکلنے اور سرکاری املاک کو کرچی کرچی کرنے پر اکسایا۔ یہ کوئی تھانہ کوتوالی میں مقدمہ درج ہوا ہے اور تنویر عباس نامی کوئی شہری ہیں جن کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور یہ دہشت گردی کی دفعات بھی اس میں لگائی گئی ہیں۔ تو اب جب 9 مئی کا ایک واقعہ ہو گیا تو آج جون کی 2 تاریخ ہے، تو یہ تقریباً 23 دن بنتے ہیں۔ 23 دن کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، کس لیے؟ کہ ان کی بھی سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ شاید تبدیل کرائی جا سکیں۔ اور عثمان بزدار صاحب جو ہے یقیناً ان پر اتنا دباؤ تھا، وسیم اکرم پلس کہا کرتے تھے عمران خان انہیں، آج انہوں نے بھی سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ یہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم تک بیوقوف نہیں بنا سکتے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور پھر وہ گرفتار ہوئے، گرفتار ہونے کے بعد ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی تو پھر کسی کیس کا نہیں پوچھا گیا۔ کل پرویز خٹک صاحب سے جو پریس کانفرنس کروائی گئی ہے وہ 53 سیکنڈ کی پریس کانفرنس تھی اور پاکستان کے ایک ہی چینل کا مائک پڑا تھا، ایک دوسرا مائک بھی تھا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس چینل کا ہے، لیکن بہرحال جیو ٹیلی ویژن کا جو مائک ہے وہ موجود تھا۔ ایسی پریس کانفرنس شاید دنیا میں سب سے، مجھے یوں لگتا ہے، میں کوئی شور نہیں ہوں لیکن لگتا ہے یہی کہ شاید دنیا کی سب سے مختصر پریس کانفرنس جو تھی وہ پرویز خٹک کی تھی اور جس میں ایک ہی چینل تھا، اور وہ چونکہ نامعلوم جگہ پر تھی اور وہ نامعلوم جگہ پتہ نہیں جیو کے علم میں کیسے آئی، یہ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، شہزاد اکبر جو مشیر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے بھائی ہیں مراد اکبر، ان کو اغوا کیا گیا تو پھر ان کی بازیابی کے لیے پیٹیشن فائل ہوئی، جو اس میں سیکٹری داخلہ اور ڈی جی رینجر کو 5 تاریخ کو عدالت نے طلب کر لیا، اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر بندہ نہ آیا تو اگلی تاریخ پر وزیر داخلہ کو بلاؤں گا، عدالتی فیصلے پر بھی عمل نہ ہوا تو وزیر اعظم کو طلب کروں گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے جنہوں نے یہ ریمارکس دیے۔ لوگ پولیس اور رینجر کی وردیوں میں بندے اٹھا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ نے پرچہ کیوں درج نہیں کیا؟ 36 کلومیٹر کے ایریا میں اگر امن امان کا یہ عالم رہا تو آپ لوگ پھر اپنے گھر چلے جائیں۔ اتنے لوگ جب سی ٹی ڈی اور رینجر کی وردی میں آئیں گے تو یہ شیم فل ایکٹ ہوگا۔ اگر گاڑیوں اور افراد کا تعین ہو گیا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ کروڑوں روپے سیف سٹی پر لگ گئے، لوگوں کی ذاتی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے۔ آئندہ سماعت پر ڈی جی رینجر کے خلاف شوکاز نوٹس جاری کروں گا، وہ ذمہ دار ہے اگر ان کی وردی استعمال ہو رہی ہے۔ اگر پولیس اور رینجر کی وردی میں چوریاں ہو رہی ہیں تو اسلام آباد میں نہ آئی جی کو رہنے کا حق ہے اور نہ کسی ڈی جی رینجر کو۔ آئی جی معاملے کو دیکھیں اور مقدمہ درج کرائیں۔ اپنے ادارے کی وردی آپ نے خود بچانی ہے، اپنی وردی کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ آرڈر کا مقصد آئندہ کے لیے اصل وردی والوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا۔ بہرحال یہ جو ان کے ریمارکس ہیں یہ تو بڑے حوصلہ افزا ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن ہو کیا رہا ہے عملاً؟ پرویز الہی صاحب کو کل گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد آج ان کو اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا۔ اب پولیس نے 10 دن سے وہ ظہور الہی روڈ بند کیا ہوا تھا پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے لیے، اور جب ان کو گرفتار کر لیا اور کورٹ میں پیش کیا تو وہ مقدمہ اتنا بھونڈا تھا اور اس میں وہ جو شہادت تھی وہ اتنی ناقص تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت انسداد بدعنوانی جس کو ہم اینٹی کرپشن کورٹ بھی کہتے ہیں، اس نے آج پرویز الہی کو اس مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا۔ یعنی ڈسچارج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے عدالتی نظام پر بہرحال پھر ایک پولیس اور اینٹی کرپشن کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا، اور وہ یہ کہ ان کی رہائی کا حکم ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا بلکہ دوبارہ گرفتار کر لیا گجرانوالہ کے کسی مقدمہ میں۔ تو جب ریاستی ادارے
अपना मकरू और गलीज खेल इस तरह खेलते हों कि पाकिस्तान में एक मखसूस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उनकी सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए उन पर धड़ाधड़ मुकदमात कायम किए जाएं, लोगों को उठाया जाए, बेगुनाह जेलों में रखा जाए, तो फिर बहरहाल ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं है। अमलन पाकिस्तान में आइन और कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। रियासती इदारे ये जो खेल खेल रहे हैं, एक बात जहन में रखें इनके जिम्मेदारान कि एक वक्त आएगा जब आपको इन तमाम तर गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम का जवाब देना होगा। और अगर आप अब अपनी वर्दी के और अपनी ताकत के ज़ौम में मुब्तला होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भी याद रखा जाए कि ये वर्दी हमेशा रहती नहीं है, ये ताकत और ये इख्तियार जो है वो हमेशा रहता नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें नेक रहमत करे, वो भी कहते थे कि जी वर्दी मेरी खाल है, लेकिन वो खाल उतर गई थी। और फिर उसके बाद इस मुल्क से बाहर बड़ी कसम पुरसी की हालत में उनका इंतकाल हुआ। वो मुल्क में बस उनकी डेड बॉडी आई थी, वो खुद नहीं आ सके थे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में वो सूरत हाल है जो है वो ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो। मेरी दुआ है कि जो सियासी तनाव है ये भी कम हो, इदारों की रेस्पेक्ट जो है वो भी बहाल हो। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे इदारे जो है वो बेतौकीर हो रहे हैं, इदारों की इज्जत में कमी आ रही है। 9 मई का जो वाक़या है इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कुछ लोगों ने, कुछ शरपसंदों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ये नौबत क्यों आई, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं तलाश किया जाएगा तब तक ये रेस्पेक्ट और ग्रेस जो है उसका बहाल होना मुमकिन नहीं है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।